وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26. وقال النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه. محترم سامعین حضرات اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جس موضوع پر جس ٹاپک پر میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق. میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو مکمل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. آج ہمارے سوسائٹی میں، آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کچھ حضرات تو وہ ہیں جو حقوق اللہ کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ بڑی دلچسپی ادا کرتے ہیں، مگر حقوق العباد کے معاملے میں بہت بے پرواہ ہیں. یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، ان کے اخلاق و کردار اچھے نہیں ہیں اور امانت و دیانت سے بالکل خالی ہیں. اور کچھ حضرات تو وہ ہیں جو وغیرہ عبادت سے بالکل غافل رہتے ہیں اور اس سے دلچسپی نہیں لیتے، مگر حقوق العباد کے معاملے میں صحیح اور درست لگتے ہیں. یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے رکھتے ہیں، اچھا اخلاق و کردار کے حامل ہیں اور ایمانداری جیسے خوبیوں سے بہرور ہے. الغرض حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ادا کرنے والے حضرات معاشرے میں کم ہی پائے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا، یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. لیکن اگر ایک شخص حقوق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو نہیں ادا کرے تو ایسے شخص کے بارے میں اس بات کٹ رہے کہ کہیں رحمت الہی سے محروم اور جہنم کا نہ بن جائے. لیجئے ایک واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور مال و متاع نہ. تب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے امت کے مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا. دنیا میں وہ نماز پڑھتا رہا ہوگا، زکوٰۃ دیتا رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا. اس سب مذنبین بارگاہ الہی میں اس کے خلاف استغفار دائر کریں گے. چنانچہ اللہ کے حکم سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائے گی. اس کے پاس ابھی دوسرے کے ذمہ باقی ہوں گے کہ مظلومین کے گناہ اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گے. یوں اس کے عمل کا رجسٹر نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور اس کے پاس گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے، بلکہ دوسروں کے گناہوں کو بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا. اب سوائے جہنم کے اندر بننے کے لیے اس کے کوئی چارہ نہیں رہے گا. میرے بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادت کے اہتمام کے ساتھ حقوق العباد کی کیا اہمیت اور اس کی کتنی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، ان میں کوتاہی سے ہماری عبادتیں برباد ہو سکتی ہے. آئیے دیکھیں کہ ہمارے اوپر ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسروں کے کیا حقوق ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر گفتگو نہ کر کے صرف ان لوگوں کے حقوق بتا دی جائے جن کی طرف سے لوگ زیادہ جن سے آگاہ کرنا آج کی خاص اور اہم ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو حقوق دینے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا متعدد مقامات پر فرمایا ہے. جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو. اس آیت کریمہ کے اندر حکم ہے کہ جو حضرات صاحب حیثیت کی، یعنی ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے اور ان کے رشتہ دار غریب ہے، تو ان کی تعاون کرے، ان کی مدد کرے اور ان کی مدد کر کے سمجھے کہ ہم نے ان کا حق ادا کیا ہے، ان پر احسان نہیں کیا ہے. اور اگر صاحب ثروت ان کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ کے نزدیک مجرم قرار پائیں گے. آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے سوسائٹی میں اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر کے ان پر احسان جتاتے رہتے ہیں اور ان کی عزت وقار کو مجروح کرتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اس فرمان پر اچھی طرح غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر اور ایسا بتا کر برباد نہ کرو. اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو حضرت صاحب حیثیت ہے، یعنی ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے اور ان کے رشتہ دار غریب ہے، تو ان کی مدد کرے. اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں، بلکہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو منافق ہے، جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ایک رشتہ دار غریب اور ضرورت مند ہونے کے باوجود ہم
ہمارے مدد سے محروم رہتے ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ رشتہ داروں کی مدد کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. لیجئے ایک حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم صلاتان صدقۃ وصلات. کسی مسکین پر صدقہ کرنا یہ ایک نیکی ہے اور یہ صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرنا ڈبل نیکی ہے. حضرت ایک دوسری حدیث سنیے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اعطیتها کان اعظم الاجر. کے اگر تو یہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا. اسے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حقوق العباد کی اہمیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.